بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ورلڈ ٹی۔ ہماری عظیم و شان کائنات ایک لامتناہی جہاں ہے جو اپنے اندر کئی عجیب اور حیرت انگیز راز سمیٹے ہوئے ہے۔ جیسے جیسے انسانی ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اور انسانی کھوج اور سوچ کا دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے، ویسے ویسے کائنات کے بارے میں ہونے والی عجیب و نت نئی دریافتیں اس پر حیرت کے پہاڑ توڑ رہی ہیں، اور اس سے اندازہ ہو گیا ہے کہ قدرت کے اس عظیم و شان تخلیق کے لیے ابھی ہماری سوچ بہت محدود ہے۔ اگر ہم رات کے وقت آنکھ اٹھا کر تاروں کی طرف دیکھیں تو تاروں کے کئی جھرمٹ آنکھوں کے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ستارے آتے کہاں سے ہیں؟ جس طرح نظام قدرت ہے کہ ہر چیز کو پیدا ہونے کے بعد اپنے متعینہ وقت پر ختم ہونا ہے، ایسے ہی ستاروں کے ساتھ بھی ہے، وہ بھی ہر لمحہ پیدا بھی ہوتے ہیں اور مرتے بھی ہیں۔ جب ان کے خاتمے کا وقت قریب آتا ہے تو یہ ایک دھماکے سے پھٹ جاتے ہیں، جسے سائنس کی زبان میں سپر نووا کہتے ہیں۔ یہ نظارہ کائنات کے چند خوبصورت نظاروں میں سے ایک نظارہ ہے۔ اس وقت جتنی شدت سے روشنی خارج ہوتی ہے، اس سے خوبصورت روشنی کائنات میں کوئی نہیں ہے، اسی لیے سپر نووا کو کئی نوری سال کے فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ جو سپر نووا آج ہم کائنات میں دیکھ رہے ہیں، دراصل وہ کئی نوری سال پہلے کائنات میں ہو چکا ہوتا ہے، مگر ہم اسے اتنا دیر سے اس لیے دیکھتے ہیں کیونکہ کائنات میں سب سے تیز رفتار روشنی کی رفتار ہے، جو 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے سفر کر سکتی ہے، اور ہم جانتے ہیں ہمیں کسی بھی چیز کو دیکھنے کے لیے اس چیز سے خارج ہونے والی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر ہم روشنی کی رفتار سے مسلسل 1 سال سفر کریں، اسے 1 لائٹ ایئر کہتے ہیں یا ایک نوری سال کہتے ہیں، اور کائنات میں کئی فاصلے کئی بلین اور ٹریلین نوری سال کے فاصلے پر ہیں۔ اسی لیے اگر کوئی ستارہ زمین سے 100 لائٹ ایئر کے فاصلے پر پھٹا ہے تو اس کی روشنی ہماری زمین تک پہنچنے میں بھی کئی نوری سال لگ سکتے ہیں، یعنی وہ سپر نووا کئی سال پہلے ہو چکا ہے، لیکن ہم انسان اسے کئی سال بعد اس وجہ سے دیکھیں گے کیونکہ روشنی کی رفتار کی وجہ سے۔ اپریل 1995 میں پہلی بار انسان کی بنائی گئی ہبل ٹیلیسکوپ نے ایگل نیبولا میں، جو ہمارے سولر سسٹم سے 7000 لائٹ ایئر دوری پر واقع ہے، پہلی بار یہاں ایسی جگہ کی تصویریں کھینچی جہاں ستارے جنم لے رہے تھے۔ یہ کاسمک ڈسٹ اور گیسز کے بڑے بڑے پلر تھے، تقریباً 5 لائٹ ایئر جتنے بڑے، اسی لیے ان پلرز کو پلرز آف کریشن کا نام دیا گیا۔ سائنٹسٹ کو لگا جیسے انہوں نے ستاروں کی جنت کو کھوج لیا ہے، کیونکہ یہ 20ویں صدی کی انسانوں کی سب سے بڑی کھوج تھی، مگر افسوس کے پلرز آف کریشن کئی ہزار سال پہلے ختم ہو چکے ہیں، مگر ان کی روشنی ہم تک آج پہنچی ہے۔ یہ پلرز آف کریشن جہاں جنم لے رہے ہیں وہ خود بھی سپر نووا کے ذریعے تباہ ہو چکے ہیں، کیونکہ ان کے ارد گرد ان گنت ستارے جن کی طبی عمر پوری ہو چکی تھی وہ سپر نووا سے پھٹ گئے، جن کی شاک ویوز کی وجہ سے پلرز آف کریشن تباہ ہو گئے۔ کیونکہ یہ ٹھنڈی گیسز سے بنے تھے، لہٰذا ایک ساتھ اتنے ستاروں کے پھٹنے کی وجہ سے جو ہیٹ پیدا ہوئی اس سے یہ ختم ہو گئے۔ ہم انسانوں کو پلرز آف کریشن کا تباہ شدہ سٹرکچر دیکھنے کے لیے مزید 1000 سال کا وقت درکار ہے۔ کائنات میں اور بھی ان گنت چیزیں ہیں جن پہ آنے والی ویڈیوز پہ ہم ویڈیو بنائیں گے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اگلی ویڈیو میں ہم بلیک ہولز کے بارے میں بات کریں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔